اور جب اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ گھر میں رہے تو وہ بادشاہ ہوتی ہے، ہر بات عورت سے پوچھ کر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بندے کی تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سبزی اپنی مرضی سے لے آئے، وہ بھی 10 دفعہ پوچھے گا کہ اج کی سبزی لے کے آئیے، تو بیگم 10 دفعہ کہے گی جڑی تھوڑا دل کردہ لے آؤ، لیکن بندے دی ہمت نہیں ہوگی کہ پیر پٹ لوے، انہیں ادو تک جانا نہیں جب تک انہیں پوچھنا نہیں بیگم اج کی لے کے آئیے، تو بیگم نے جو تک دسنا نہیں انہیں کھڑا ہی رہنا، انہیں پوچھنا نہیں جی کی لے کے آئیے، پھر بھی تسی دسو نا۔ یہ ہوتی ہے عزت، اسلام نے دی ہے عزت عورت کو، لیکن آج کی ہماری بہنوں ماؤں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ کس لیے اصلاح کریں؟ کہ بیجا مردوں کو پریشان نہ کریں، بیجا اخراجات، جو بے شمار اخراجات اس وقت مہنگائی کے دور میں ہیں، ان کو کنٹرول کریں، اپنے گھر کو سنبھالا دینا شروع کریں۔ یہ نہیں کہ جو دل میں آیا آپ کرتے رہیں، پھر آپ کہیں جی کہ ہم پہ رکاوٹیں ہیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہمارا معاشرہ جانتا ہے کہ اس وقت سب سے طاقتور ترین جو گھر کا ممبر ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مرد کی عزت کرنا چھوڑ دیں، یا مرد سے محبت کرنا چھوڑ دیں، یا مرد کا کہنا ماننا چھوڑ دیں۔ عزت آپ کو تب مل رہی ہے کہ آپ مرد کے ساتھ ہو، محبت آپ کو تب مل رہی ہے کہ آپ نے گھر سنبھالا ہوا ہے، اور آپ کو سہولیات اس لیے مل رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مرد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اپنا دائرہ دیکھیں اور دائرے میں رہ کے زندگی گزاریں، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں عورت کی۔ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی، اس بات کو پوری دنیا جان چکی ہے۔ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے۔ اس وقت اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، یا کسی بھی وہ مذہب سے اس کا تعلق ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے عورت کا جو مقام تھا وہ کیا تھا، یعنی کہ دنیا میں عورت ضلالت کی زندگی گزار رہی تھی، اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد، اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں عورت کا مقام الگ ہو گیا، مرتبہ اس کو مقام ملا، مرتبہ ملا، اور اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بعد عورت کو عزت ملی۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسلام کی اور غیر مسلموں کی، اور جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر انگلش ممالک، آپ نے خود اس بات کی تحقیق کرنی ہے۔ آپ کو بذات خود اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آج بھی ان ممالک میں عورت کی قدر کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں اگر مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو جو گھر کی قیمت ہے، وہ اس کا کرایہ ہے، تو وہ آدھا مرد دیتا ہے اور آدھا عورت دیتی ہے۔ گھر کے تمام اخراجات اس میں سے آدھا عورت پے کرتی ہے اور آدھا مرد پے کرتا ہے، لیکن عورت کے ذمہ وہاں بچے کی پرورش ہے، اور مرد جب چاہے عورت کو چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت غیر مسلم کنٹری، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ عورت نے کمر پر بچہ اٹھایا ہوتا ہے اور وہ بیگ لے کر سپلائی کے لیے جا رہی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی سپلائی دینی ہے، مارکیٹ کرنی ہے، وہ جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان ممالک میں جو اس وقت بھی جو عورتیں جاب نہیں کرتی، جو عورتیں کسی طرح کا بزنس نہیں کرتی، وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں، تو ان کے لیے کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں ہوتی کہ انہوں نے مکان کا آدھا کرایہ دینا ہے، یا گھر کی ضروریات زندگی میں سے انہوں نے کچھ ادا کرنا ہے یا پے کرنا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا کہ مرد کے ذمہ ہے کہ عورت کو چھت دے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کو نان و نفقہ دے، مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو سہولیات دے۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں، لیکن اس بات کی طرف ذرا توجہ تو کریں کہ آج کی عورت
اسلامی ممالک میں تم آزادی دلوانے کی بات کرتے ہو، وہ تو پہلے ہی بادشاہت کر رہی ہے۔ جیسے مرد اس کے سر کا تاج ہے نا، تو یہ اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مرد کی دولت اس کے لیے ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں دل کرتا ہے خرچ کرتی ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتی ہے، اس کے لیے سہولت کے لیے اس کو گاڑی فراہم کی جاتی ہے، اس کو لے کے جایا جاتا ہے، لے کے آیا جاتا ہے۔ والدین میں سے بچے اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں، اور آج یورپ کنٹری مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ لال لال جھنڈیاں اٹھا کے آج یہ جو موم بتیاں ہیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کیا پاکستان میں یا دیگر جن مسلمان ممالک میں عورت غلام ہے؟ عورت کا جو مقام آج ہے، آپ کسی بھی ایک گھر میں کسی گھر کا آپ جا کے مشاہدہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ جو حیثیت ہے، مرد سے بھی زیادہ حیثیت عورت کی ہے۔ عورت کی بات مانی جاتی ہے، عورت کو گھر بیٹھے ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، عورت کی فکر کی جاتی ہے۔ وہ اگر ماں ہے تو اولاد بھی فکر کرتی ہے، وہ اگر بیوی ہے تو شوہر بھی فکر کرتا ہے، وہ اگر بہن ہے تو بھائی بھی فکر کرتا ہے، وہ اگر بیٹی ہے تو باپ بھی فکر کرتا ہے۔ یہ تمام رشتے صرف ایک عورت کی فکر میں تو لگے ہوئے ہیں۔ دن رات جو لوگ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں لا کے عورت کو دیتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی ہے، سکون سے بیٹھی ہے، گھر کی چار دیواری میں وہ کتنا کا کام کر لے گی؟ اور آپ گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر کیا ہے؟ باہر بھیڑیے ہیں، باہر بھلا جنگل ہے، باہر عورت کے لیے دشمنی ہے، باہر کیا ہے؟ عورت اپنے آپ کو گھر میں سیف محسوس کرتی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ عورت باہر نکلے۔ آج کی عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر میں ہے تو غلام ہے، اسے کسی دن خود کما کے روٹی کھانی پڑ جائے تو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت نوکری کر رہی ہے اور وہ اپنا کما رہی ہے تو وہ مرد کے بغیر گزارا کر سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میرے پاس ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو اس وقت یورپ کنٹری میں رہتے ہیں، لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو یورپ کنٹری میں رہتا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں رہنے والی عورتیں یا بر صغیر میں رہنے والی عورتیں، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم کنٹری میں رہنے والی عورتیں تو اتنی پرسکون لائف گزار رہی ہیں کہ یورپ کنٹری کی عورتیں اس نعمت کو ترستی ہیں۔ اور آپ آئے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کے ہماری مرضی، ہمارا جسم، یہ یہاں نہیں چلنے والا۔ یہ مسلمان بیٹی ہے، مسلمان ماں ہے، مسلمان بہن ہے، مسلمان بیوی ہے، جو ہے اس کو اپنے حق حقوق کا علم ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے جیسی موم بتیاں اٹھ کے آ جائیں جسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ 40 سال تک تو کبھی کسی کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ گزار لو گے، 40 سال کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم فلاں این جی او سے آپ کو مال ملا ہے، فلاں این جی او سے آپ کو پیسے ملے ہیں، اور آپ نے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ آپ آج بھی سدھر جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اگر آپ یہی کردار ادا کرتے رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو اس بات پر غور ضرور کیجئے گا تاکہ شاید آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے اور آپ کو بھی دنیا میں پتہ چل جائے کہ عورت کی قدر و منزلت کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے۔ عورت کی عزت وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، عورت کی عزت یہ ہے کہ وہ چار دیواری میں رہے، عورت کی عزت یہ ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو باپردہ ہو کے